تیری شان ہے نرالی، تیرا نام لاؤبالی، تیری شان ہے نرالی، تیرا نام لاؤبالی، تیری شان ہے نرالی، تیرا نام لاؤبالی، تیری ذات منفرد ہے، تیری ذات منفرد ہے، تیرا نام ہے یگانا، تیری ذات منفرد ہے، تیرا نام ہے یگانا۔ سرزمین ہند کے علاقے دکن کی ایک عظیم روحانی شخصیت، ایک بے مثال ولی اللہ، ہماری مراد شہر کرنول کے تقریباً 450 سالہ قدیم بزرگ حضرت شاہ لطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری حموی ہے، اور القاب سید الابدال، سلطان الفقراء اور لاؤبالی مشہور ہیں۔ آپ کا تعلق سبا قادریہ سے ہے۔ دکن کے علاقوں میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں 7 ایسے بزرگ ہیں جن کو سبا قادریہ کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15ویں پشت میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں، اور 27ویں پشت میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند ہیں۔ تیری ذات منفرد ہے۔ حضرت سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار حضرت سید شاہ طاہر قادری حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ قادریہ عالیہ میں بیعت کی، اور انہی سے خلافت کا خرقہ حاصل فرمایا، جو بہت بڑے مرتبے کے عالم تھے۔ اس کے علاوہ حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ہمجد بزرگ حضرت سید شاہ احمد قادری حموی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا، اور ان سے بھی سلسلہ قادریہ عالیہ میں خلافت و اجازت حاصل کی۔ حضرت سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ اشارہ باطنی پا کر جوانی کے آغاز میں آپ نے ملک شام کے شہر حما سے ہندوستان کی طرف ہجرت فرمائی۔ حما جیسے ٹھنڈے مقام کو چھوڑ کر جنوبی ہند کے علاقے کرنول جیسے گرم اور پتھریلے مقام پر آنا، سب کچھ چھوڑ کر ایک اجنبی ملک کی طرف ہجرت کرنا ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا، لیکن اسلام کی تبلیغ و دعوت اور تعلیمات اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ ہندوستان چلے آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میرا حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پر انوار لنگر حوض حیدرآباد میں واقع ہے، ایک ساتھ سلطان ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے۔ بیجاپور سے ہوتے ہوئے قلعہ گولکنڈہ پہنچے، جہاں دونوں کا بستر بازو بازو لگایا جاتا تھا۔ حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں رہ گئے، اور حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ عالمپور سے ہوتے ہوئے کرنول تشریف لے آئے۔ کرنول آمد کے وقت آپ کے ہمراہ 50 سے زائد فقراء تھے۔ آپ کی کرامت سے کرنول کے راجہ گوپال کی لڑکی کا زندہ ہونا۔ واقعہ یوں ہے کہ جس وقت آپ کرنول، جس کا پرانا نام قمر نگر تھا، تشریف لائے، یہاں کفر کا اندھیرا تھا۔ تیرا نام ہے یگانا۔ وجے نگر حکومت کا آخری گورنر راجہ گوپال یہاں حکمران تھا۔ اس کی ایک لوتی لڑکی سام کے ڈسنے سے فوت ہو گئی۔ اہل ہنود کے طریقے کے مطابق باجوں کے ساتھ جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ جنازے کو دیکھا تو حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ خادموں نے بتایا
کہ یہ راجا کی لڑکی کی میت ہے۔ تب آپ نے فرمایا جا کر اس راجا سے پوچھو اگر اس کی لڑکی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے کیا وہ اسلام قبول کرے گا؟ اس پر راجا راضی ہو گیا۔ میت سامنے لائی گئی تو آپ نے ایک نقش لکھا اور ایک پرندے کی گردن میں باندھ کر اڑا دیا۔ کچھ دیر میں مسجد کا صحن سانپوں سے بھر گیا۔ لوگ پریشان ہوئے تو آپ نے اطمینان دلایا کہ سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تیری ذات آخر میں کالے سانپ پر سوار ہو کر سفید سانپ جو سانپوں کا بادشاہ تھا نمودار ہوا، اور وہ سانپ بھی حاضر ہوا جس نے لڑکی کو ڈسا تھا۔ آپ کے حکم پر سانپ نے لڑکی کے جسم سے زہر واپس چوسا، خود مر گیا اور لڑکی زندہ ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سانپوں کے بادشاہ سے عہد لیا کہ کوئی سانپ آپ کی اولاد اور سلسلے کے لوگوں کو کبھی نہ ڈسے۔ یہ کرامت دیکھ کر راجا اور رعایا کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ آپ کی اولاد میں اب تک کسی کو سانپ نے نہیں کاٹا، اور بعض اوقات اولاد کے بستر پر سانپ دیکھا گیا مگر ڈسنے کی جرأت نہیں کی۔ لو بالی تیری شان ہے نرالی، تیرا نام لو بالی تیری ذات۔ حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ روزانہ شام کے وقت آبادی سے باہر جاتے، کوئی بوڑھا یا کمزور شخص بوجھ اٹھایا ہوا نظر آتا، اس کا بوجھ خود اٹھا لیتے اور اس کو شہر تک لا کر چھوڑتے۔ روزانہ اس طرح 3-4 آدمیوں کا بوجھ ہلکا کرتے۔ یہ روز کا معمول تھا، لیکن ایک زمانے تک کسی کو اس کا پتہ نہ چلا۔ حضرت سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ شریعت مصطفی کے سختی سے پابند تھے اور اپنے متعلقین کو بھی شریعت کی پابندی کرنے کا حکم فرماتے۔ آپ اکثر آدھی رات کے بعد جنگل میں تشریف لے جاتے اور فجر تک عبادت میں مصروف رہتے، جہاں صرف آپ کے مرید خاص اور واحد خلیفہ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ کرنول میں جگناتھ کی پہاڑی کی چوٹی پر آپ کا چلہ مبارک آج بھی مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت و عقیدت تھی، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ ان جملہ ایک یہ ہے کہ جب بھی حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بیعت لیتے تو اس وقت مرید ہونے والے سے یہ اقرار لیتے کہ اس نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیر تسلیم کیا۔ آپ خود کو اس کے اور حضور محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ قرار دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں جمال بھی ہے اور جلال بھی۔ جلال کی کیفیت یہ تھی کہ روزانہ آپ کے خاص خادم صبح کے وقت پانی سے بھری ہوئی 11 صراحیاں رکھ دیا کرتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ صبح کو حجرے مبارک سے باہر آتے تو پہلے صراحیوں کو دیکھتے اور 11 صراحیاں پھوٹ جاتی۔ ایک دن ایک خادم نے 11 کے بجائے 10 صراحیاں رکھیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر ایک صراحی کم رکھی جائے تو کیا ہوتا ہے۔ چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، 10 صراحیاں پھوٹ گئیں اور 11واں نشانہ وہ خود بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال کی نظر سے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس قدر جلال کے باوجود آپ کی طبیعت میں جمال کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک کافر لکڑہارے نے بیل کو کوڑے مارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے۔ وجہ دریافت کی گئی تو پشت اقدس سے کپڑا ہٹا کر دکھایا۔ بیل کو مارے گئے کوڑے کے نشانات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت اقدس پر نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر وہ لکڑہارا مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں بحکم الہی ایک ہی مجلس میں 2 نکاح فرمائے۔ پہلا عقد حضرت ولی شاہ ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ بنت حضرت حمزہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوسرا عقد
حضرت فاطمہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ بنت حضرت سید علی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جن سے کئی اولادیں تو تولد ہوئیں، لیکن جو صاحب عمر اور مادرزاد ولی تھے وہ 5 صاحبزادے ہیں۔ سب سے پہلے صاحبزادے اور جانشین حضرت سید شاہ عبداللہ ابدال قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مدفن کرنول ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مدفن بیجاپور ہے۔ تیسرے صاحبزادے حضرت پیر شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مدفن حیدرآباد ہے۔ چوتھے صاحبزادے حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مدفن ادھونی ہے۔ پانچویں صاحبزادے حضرت سید شاہ عیسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مدفن کرنول ہے۔ تیری ذات منفرد ہے، تیری ذات۔ حضرت سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے واحد خلیفہ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے آگے 3 خلفاء ہیں جن سے سلسلے جاری ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت سید شاہ عبداللہ ابدال قادری رحمۃ اللہ علیہ، فرزند اکبر و جانشین حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے خلیفہ حضرت پیر شاہ محی الدین ثانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، فرزند سوم حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرے خلیفہ حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں۔ حضرت سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام سے تحفے میں ایک کشکول یعنی کاسا ملا تھا۔ اس کی برکت یہ تھی کہ اس کشکول پر کپڑا ڈال کر کھانا تقسیم کیا جاتا تو سب کو کھانا مل جاتا، اور اتنے چھوٹے کشکول میں سے کئی لوگ سیراب ہو جاتے۔ یہ کشکول اب بھی موجود ہے، اور ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ حضرت سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 7 ذوالحجہ جمعرات کو ہوا۔ روضہ مبارک کی دیوار پر تاریخ سن وصال 1050 ہجری مرقوم ہے، جس کے مطابق 1450 ہجری میں 400 سالہ عرس شریف منایا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت یہ ہے کہ کرنول میں مزار شریف کے حجرہ مبارکہ کی شمالی دیوار سے متصل ایک جالی پر ریتی پڑی رہتی ہے۔ اس ریتی کو جہاں ڈال دیا جائے سانپ وہاں نہیں آتے، اور جہاں پر موجود ہوں تو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دیہاتوں کے لوگ خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نام لاؤبالی، تیری شان۔ حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے میں سے 5 باتیں یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تجھے پہلے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر دن میں تجھے ہر وقت خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مشائخ، سب لوگوں اور والدین کے حقوق کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تجھ پر فرض اور ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تجھ پر لازم ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کی طلب میں تیرا دین جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، تجھ پر نماز اور روزے کی پابندی لازم ہے، کیونکہ دنیا طلبی رسوا کرے گی، جبکہ صوم و صلات کی پابندی مزین کرے گی۔ بارگاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری لاؤبالی حیدری المعروف حضرت حسینی پیر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ہیں، جن کی نگرانی میں درگاہ شریف اور عرس شریف کے جملہ معاملات انجام پاتے ہیں۔ آپ کے دور میں درگاہ میں بہت ترقیاں ہوئیں۔ مدرسہ فیضان لطیف اور لاؤبالی اکیڈمی قائم کی گئی۔ آپ کے 3 برادران حضرت سید شاہ قادر محی الدین قادری لاؤبالی عرف قمر بادشاہ قادری لاؤبالی مدظ اللہ اور حضرت سید شاہ شفیع بادشاہ قادری لاؤبالی صاحب قبلہ مدظ اللہ اور حضرت سید شاہ سعید بادشاہ قادری لاؤبالی صاحب قبلہ مدظ اللہ ہیں، جن کو
آپ ہی نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سجادہ نشین مدظلہ کے 3 فرزندان ہیں، جن میں سب سے بڑے حضرت ڈاکٹر حافظ سید ہاشم عارف بادشاہ قادری لاؤبالی کو آپ نے 1435 ہجری مطابق 2014 عیسوی میں اپنا جانشین اور بارگاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا سجادہ نشین منتخب فرمایا۔ دوسرے حضرت حافظ سید مدثر معز بادشاہ قادری لاؤبالی اور تیسرے حضرت حافظ ڈاکٹر سید رضوان بادشاہ قادری لاؤبالی۔ حضرت سجادہ نشین مدظلہ کے برادر زادگان میں حضرت سید رئیس بادشاہ قادری لاؤبالی، حضرت سید راشد بادشاہ قادری لاؤبالی اور حضرت سید توصیف بادشاہ قادری لاؤبالی ہیں۔ آخر میں حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مدنی میاں اشرفی الجیلانی مدظلہ العالی کے والد ماجد ہیں، انہوں نے بارگاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کے وقت ایک قطعہ پیش کیا تھا، اس کو سناتے ہوئے اس مبارک تذکرے کو ختم کیا جاتا ہے۔ حریم آن لطیف لاؤبالی، بکر نو لست لطف لا یزالی، خوشا مہمان نواز ما غریباں، جزاک اللہ ربی ذوالجلالی۔ تیری شان ہے نرالی، تیرا نام لاؤبالی، تیری شان ہے نرالی، تیرا نام لاؤبالی، تیری شان ہے نرالی، تیرا نام لاؤبالی، تیری ذات منفرد ہے، تیری ذات منفرد ہے، تیرا نام ہے یگانا، تیری ذات منفرد ہے، تیرا نام